ویلکم بیک ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس، ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد صاحب جو بات کر رہے ہیں اقبال پور اسرار میں جواب شکوہ پہ. جی زید صاحب. دیکھیے جس طرح ہم نے عرض کی نا بات کہ اقبال نے انالیسس کیا آج کے حالات کا، سارا انالیسس کرنے کے بعد لوگوں کو پڑھنا تو مایوسی طاری ہو جائے گی کہ واقعی یہ حالات ہمارے ہیں، پھر کیا ہوگا، لیکن ساتھ بشارت ساتھ آتی ہے. کمال ہے یہ اقبال کا کہ ساتھ ساتھ بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ کر رنگ چمن نہ ہو پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خش و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے شہدا کی خون شہدا کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نہ بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. کہ دیکھو اپنے باغ کا یہ حال دیکھ کے، اپنی ملت کا، پاکستان کا یہ حال دیکھ کے پریشان مت ہو، خیر ہے انشاءاللہ، خیر ہونے والی ہے انشاءاللہ. کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. دیکھو تو صحیح اب شاخیں پھوٹ کے نکلیں گی. ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں اللہ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے، اس قوم کو عروج ملنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسٹرومنٹ بنا لے اپنے اس اچیو کو، اپنی تقدیر کو اچیو کرنے کے لیے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے اس قوم کو عروج دینا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ لوگ بدل دے گا، لیکن وہ تقدیر ہو کے رہے گی. وہ اور انسان کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ بن جائے. انسان کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسٹرومنٹ بنا لے کہ میں نے مسلمانوں کو عروج دینا ہے اور اس کے لیے میں اس قوم کو، اس لوگوں کو استعمال کروں گا. تو اقبال کو یہ تو بشارت ہے کہ اس قوم کو عروج ملنا ہے. ہم خوش نصیب ہوں گے کہ یہ ہمارے نصیب میں آئے، ورنہ ہمارے بچے کریں گے، ورنہ اللہ اس قوم کو بھی ہٹا دے گا، کوئی نئی قوم لے کر آ جائے گا. اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں وہ کہ دیکھو ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ایک مسلمانوں کا عروج، میرے آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. وہ سب اقبال بتا چکے ہیں کہ آگے شاندار عروج آنے والا ہے مسلمانوں کا، پاکستان کا بننا بھی اور اب پاکستان کا بھی عروج حاصل کرنا. لیکن فرماتے ہیں کہ پاک ہے گرد وطن سے سر دامہ تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کہ نہ تیرا، قافلہ نہ ہو سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر ایک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا. کہ دیکھو نیشنلزم میں نہیں پھنس جانا، تم مسلمان ہو، جہاں تم نے امت کی خدمت کرنی ہے، جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ لے کے جائے، جو ڈیوٹی تمہاری ہو کرو دنیا میں جا کے. مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اور یہ بات یاد رکھنا. اور آگے بتاتے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. اگر ایران تباہ ہو گیا تو تم نہیں ختم ہوگے، یو ول ریمین، کیونکہ مسلمان کا تعلق اس کی آئیڈیالوجی سے. Exactly. جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ پہلا پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب پہلا آدمی ہندوستان میں مسلمان ہوا تھا. بالکل ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے آئیڈیالوجی، اور یہی بات اقبال ایمفسائز کرتے ہیں. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہیں ایار شورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے حملے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ اقبال لکھ رہے ہیں، تاتاریوں کے حملے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبے کی حفاظت کے لیے بت خانے سے لوگوں کو لے کر آئے گا اور ان کو مسلمان کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے. اگر مسلمان امت نہیں بیدار ہوگی تو اللہ اس امت کو تبدیل کر کے یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو مسلمان کر دے گا کہ وہ آ کے اللہ کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے. اور یہی بات اقبال نے کہی ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا کام تو لینا ہے، نئی شاخیں پھوٹ رہی ہیں، نیا سورج نکل رہا ہے، مسلمانوں کا عروج بالکل لکھا ہوا ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو تاتاریوں کے اس فسانے سے سبق سیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر کے کافروں کو لے آئے گا، اور کافر یہاں پر آ کر وہ کام کریں گے کہ جو ہم نے تمہارے نصیب میں لکھا تھا. تو یہ بات کام تو اللہ کا ہو کے رہے گا. بشارت تو اس نے دے دی ہے. اب آگے فرماتے ہیں، اور دیکھیے اب یہاں پہ غیر معمولی بات جو آج کے فلسطین کے کرائسس، کشمیر کا کرائسس، افغانستان عراق کا جو کرائسس ہے، اس کے حوالے سے یہ غیر معمولی طور پہ ریلیونٹ ہے. آج یہ جواب شکوہ میں لکھ رہے ہیں، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. دیکھیے اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے دور میں بلغاریہ نے بغاوت کر دی تھی، ترک مسلمانوں کو مار رہے تھے. یہ بالکل وہی ظلم ہو رہا تھا جس طرح آج فلسطین میں یا کشمیر میں یا عراق میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں یہ جو بلغاری حملہ ہو چکا ہے، جو بلغاریہ کے لوگوں نے حملہ کر کے ایک تباہی برپا کر دی ہے، یہ غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. اس ہنگامے کے نتیجے میں، دشمنوں کے حملے کے نتیجے میں ہم مسلمان جو غافل تھے بیدار ہو جائیں گے. جب انہوں نے بڑا خوبصورت وہ شعر کہا تھا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یعنی عثمانیوں پہ اگر تباہی آ رہی ہے، اس خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے تو کیا غم ہے اس میں. لاکھوں ستارے قتل ہوتے ہیں تو صبح ہوتی ہے، یعنی لاکھوں مسلمانوں کا خون بہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے خون سے نیا انقلاب برپا کرے گا. غافلوں کے لیے پیغام ہے یہ بیداری کا. جو دشمنوں کے حملے فلسطین کے امید کی کرن دلا، آج آپ دیکھو فلسطین پہ حملے عراق افغانستان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ بیدار بھی ہو گئی ہے. سارا دشمنوں کا کھیل کھل کے سامنے آ گیا. تو ہر مشکل میں ایک آسانی چھپی ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا ہوتا ہے، اس تکلیف کے اندر ایک آسانی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں پریشانیوں سے نہیں گھبراؤ، لک ایٹ دا برائٹ سائڈ.
तू समझता है ये सामान है दिल आजारी का? तुम ये समझते हो कि ये तुम्हें तकलीफ देने के लिए हो रहा है, तुम्हें अजाब में मुब्तला करने के लिए हो रहा है? नहीं, ये जो कुर्बानियां हो रही हैं ये तुम्हें बेदार करने के लिए हो रहा है। जो मारे जा रहे हैं शहीद मारे जा रहे हैं, जो मजाहमत कर रहे हैं वो गाजी हैं इस मामले में, और तमाम और जो गाफिल हैं वो मुनाफिक हैं, उनको एक्सपोज करके दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे हुक्मरान कितने नापाक और पलीत हैं कि जब तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे, इनसे उम्मीदें मत लगाना। सारा खेल खोल के सामने रखा जा रहा है। जब इम्तहान होता है, आजमाइश में इंसानों का अच्छा और बुरा खुल के सामने आ जाता है। इम्तहान है तेरे ईसार का, खुददारी का। ये जो तबाही और ये आजमाइशें और मुसीबतें और जंगे मुब्तला हैं, ये तो इम्तहान है तुम्हारे ईसार का। तुम कितनी कुर्बानी करते हो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, इराक के लिए, अफगानिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, बाकी जहां जहां मुसलमान तकलीफ में। तुम अपनी जिंदगियों में अय्याशियों में रहते हो, या ये तुम्हारा इम्तहान है ईसार का, खुददारी का? अल्लाह ताला के राजों को समझिए। यही बात इकबाल कर रहे हैं यहां पर। कैन यू इमेजिन कि जवाब शिकवा में जो लिखा जा रहा है वो आज हम पर इस तरह वैलिड हो रहा है जैसे ये आज पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके उर्दू में बात की जा रही है। मुखातिब हमें किया जा रहा है, ये कलाम उर्दू में है। ये भी इस बात का भी राज समझिएगा कि ये उर्दू बोलने वाली हम कौम है, ये मुखातिब हमें किया जा रहा है। क्यों हरासा है सहील फरसे आदा से? क्यों डरते हो इस बात से कि दुश्मनों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, F-16s हैं, उनके आर्मर्ड कॉलम्स हैं, उनकी सबमरीन्स हैं, वो सैटेलाइट से आपको देखते हैं, उनके तमाम दुश्मनों के एंड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास हैं। इस बात से नहीं घबराओ। नूर हक बुझ ना सकेगा नफ्स आदा से, अल्लाह का नूर कभी भी नहीं बुझा सकेंगे ये लोग। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शहीद कर देंगे, जन्नत में चले जाओगे, आला तरीन मकाम पाओगे। दुनिया में रहोगे, मजामत करोगे तो गाजी हो जाओगे। कुरान की जो आयत है, युरिदूना लियुत्फिउ नूरुल्लाहि बिअत्फाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। अल्लाह कभी भी अल्लाह के नूर को ये नहीं बुझा सकेंगे, चाहे जो मर्जी काफिर कर लें। उसी का यहां पे इकबाल ने अपने खूबसूरत शेर में उसी की ट्रांसलेशन की है, नूर हक बुझ ना सकेगा नफ्स आदा से। कभी ये नूर को नहीं बुझा सकते, इस्लाम को नहीं बुझा सकते। तकलीफ है, आजमाइश है, इम्तहान है, लेकिन इंशाल्लाह खैर है, इंशाल्लाह खैर होगी। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे।